بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے عمل پر دکھ ہو تو تم مومن ہو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ القرآن کریم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پس اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اسی کی عبادت کرو۔ القرآن کریم۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دین کا نفع دنیا کے نقصان سے حاصل ہوتا ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا کام ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھاؤ اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تیرا محبوب ترین وہ انسان ہونا چاہیے جو تجھ پر مہربان ہو اور تیرا خیر خواہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آزمائش میں پڑنے والے اور توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اور جو گناہوں سے پرہیز کرے وہ اس سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ حکمت علی علیہ السلام، جو اللہ کے رزق سے راضی ہوگا وہ ہاتھ سے جانے والی چیزوں پر غمزدہ نہیں ہوگا۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے خود کو اپنے آپ کو برا بھلا کہا وہ شیطان کے دھوکے سے بچا رہے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عقل ایک درخت ہے، اس کی جڑ تقویٰ ہے، اس کی شاخ حیا ہے، اور اس کا پھل خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔